آپ نے دنیا بدلتے دیکھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 79 میں جب انقلاب ایران آیا تھا تو بہت سارے لوگوں کی بہت ساری توقعات تھے. تو دا پارٹی بھی تھی, مولوی بھی تھے, مجاہدین خلق بھی تھے, ڈیموکریٹس بھی تھے, یہاں بھی کی صورتحال تھی. پھر اس کے بعد افغانستان کی سچویشن ہو گئی. یہ جب گرا ہے افغانستان کا اپنے اندر روس جب گرا ہے, آپ اس وقت رائٹ جسے کہتے ہیں نا, اس وقت ایٹ دا اینول آپ کی صحافت چل رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد جو امریکہ کو موقع ملا ہے ان بنانے ہونے کا, سپر پاور بن, کیا اس نے اس سے صحیح فائدہ اٹھایا بحیثیت بینیولنٹ سپر پاور یا نہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں 20ویں صدی میں ورلڈ وار 2 کے بعد اگر سب سے اہم کوئی سال گزرا ہے تو وہ 1979 تھا. بالکل. ایران کا انقلاب, افغانستان میں سوویت یونین کا وہ ہوا قبضہ, پھر بھٹو صاحب کی پھانسی, پھر امریکہ نے اناؤنس کیا سینٹ کام کا ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس 79 جولائی میں اناؤنس کی, پھر مکہ موس ٹیک اوور ہوا. سو وہ ایک بہت تاریخی تبدیلی آئی. اور جب افغانستان کا جو سچویشن آئی دسمبر میں, اس کے بعد 10 سال بعد جو انہوں نے امریکہ نے ویتنام کا بدلہ لے لیا, جو سب سے بڑا افغان جہاد جس میں سی آئی اے نے 2 ارب چارلی ولسنز وار اتنا پیسہ خرچ کیا. مجھے کسی نے پوچھا واشنگٹن میں کہ آپ لوگ تو جہادی ہیں, میں کہا نو, دا گریٹسٹ جہادی آف دا 20th century واز رونلڈ ریگن. میں نے کہا وہ تو ہم نے تو اس کے ساتھ دیا, اصل جہادی تو آپ لوگ ہیں. ایکویولنٹس آف دا 7 fathers امریکہ کہتا تھا ان کو, وہ کہہ رہا تھا فاؤنڈنگ فادرز ہیں ہمارے فاؤنڈر, یہ تو مجاہدین ان کو بڑا ایلیویٹ کیا تھا. تو جب امریکہ نے وہ تاریخی وقت ضائع کر دیا, مجھے یاد ہے جارج H.W. بش, جارج جونیئر کا باپ تھا بش کا, تو اس نے جو کہا نا نیو ورلڈ آرڈر, اور اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا انگریزی میں, واٹ وی سے گوز, جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ایک تکبر کی بو بھی آئی, لیکن اس وقت ایک موقع تھا. اور انہوں نے 1991 میں آپ کو یاد ہوگا میڈرڈ میں کانفرنس بلائی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اب مڈل ایسٹ میں پیس لائیں گے. وہ موقع جو تھا نا وہ ضائع کیا, وہ تکبر میں, وہ ایروگنس میں, وہ اتنی خوشی میں. اور پاکستان کو مجھے یاد ہے کہ وسیم سجاد صاحب ہمارے دوست ہیں, چیئرمین سینٹ, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس نے بلایا ڈیلیگیشن لے کے گئے. غلام اسحاق نے کہا ان سے بات کریں, وہ پریشر تھا نیوکلیئر پر, تو وہ جیمز بیکر کو ملنے گئے, سیکرٹری آف اسٹیٹ. لک ہیئر مسٹر چیئرمین, وہ چیئرمین سینٹ تھا نا, there's a whole lot of money, billions of dollars floating around, but you guys are embarked on a nuclear program. You better roll back. All this money will fall in your lap. Otherwise, you know what the consequences will be. تو وسیم سجاد صاحب بھی روڈ اسکالر ہیں, بڑے بی بے طریقے سے وکیل بھی ہیں, بڑے آرام سے, نو ایکسلنسی, وی آر ناٹ میکنگ دا بوم, وی آر اے پیسفل کنٹری. لیکن وہ جو ان کا تکبر تھا جو ساتھ, تو وہ ان کا خیال تھا. چین کو پریشر ڈالا انہوں نے, چائنا کو. ایک آرٹیکل میں نے اس کو پڑھا تھا نیو یارک ٹائمز میں, لیزلی گیلپ کا, وہ یاد بھی ہے, نومبر 1991 میں. ٹائٹل پتہ کیا تھا؟ اور یہ صاحب نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل چائنا کے بارے میں آ رہا ہے 1991 میں, بریکنگ چائنا اپارٹ. انہوں نے کہا کہ چائنا ہماری بات نہیں کرے گا, ہم چین کو تقسیم کر دیں گے, ہم ایتھنک کارڈ کھیلیں گے, سیپریٹ, علیحدگی پسند کریں گے. تو وہ سارا تھا. وہ امریکہ نے اسی پر ٹرمپ نے کہا کہ 1979 میں چائنا کہاں تھا اور تم کہاں, آج چائنا کہاں ہے اور تم کہاں. یہ انہوں نے ٹیلی فون پہ کہا تھا کارٹر کو. یہ آپ نے جو بات کی نا, یہ اپریل 78 کی بات ہے, اپریل 2018 کی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا, انہوں نے کارٹر کو فون کیا, اور کارٹر کی یہ تھا کہ بڑا عظیم آدمی تھا, میرا بڑا فیوریٹ. اس کا ایک مورل ڈائمینشن تھا, بڑا مذہبی تھا, وہ بڑا کیسے مولوی ٹائپ آدمی تھا. ساری جائیداد اس نے بالکل دے دی لوگوں کو, اور بڑے اخلاقی, اور جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس نے اپنے ہر سنڈے اپنے چرچ میں, جو پلینز جارجیا میں اس کا گھر ہے چھوٹا سا, میں نے دیکھا ہوا ہے, ادھر چرچ ہے, اس میں جا کے وہ آواز کرتا تھا, جیسے امامت کرتے ہیں نا مسجد, تو وہ کرتا تھا. اس نے کہا یہ لاسٹ ویک آئی گاٹ اے کال فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, اس کو کہہ رہا ہے کارٹر کو, کہ 1979 میں یو نارملائزڈ ریلیشنز, انہوں نے بلایا تھا نا, دنگ شاپنگ کو تعلقات پورے ہو گئے, تو 40 سال میں چائنا از گیٹنگ اہیڈ آف اس, کیا وجہ ہے, اینڈ وی آر فالنگ بہائنڈ. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ, the one reason is last 40 years China has been at peace and we have been at war. ہم 40 سال سے جنگیں لڑ رہے ہیں, اور وہ 40 سال سے امن میں ہیں, اور وہ ترقی کی طرف گامزن ہے. یہیں سے جو ٹرمپ کا میجر فکرہ ہے کہ wise nation don't enter into unending wars. یہ سبق سیکھ لیا اس نے, چائنا سے سیکھا. لیکن امریکہ نے نہیں سیکھا. کمال کی بات یہ ہے
اس لیے ٹرمپ جو ہے امریکہ کی روایتی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. ٹھیک. وہ ان کی مرضی کے برعکس آیا ہے. برعکس ہے. اور یہ میں نے پروڈکٹ بھی کیا تھا پاکستان میں، واحد سال پہلے میں نے کہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے ٹرمپ مک گیا. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، آپ جیل میں چلے جائیں، آپ کے خلاف سزا ہو جائے تو بندہ مک گیا. ہمارے بڑی شارٹ سائٹڈ بھی ہوتا ہے. میں کہا نہیں، وہ ہی ول باؤنس بیک. اس کی پاپ اور دبنگ آدمی ہے، دلیر آدمی. اس نے یہ فوٹ. پہلی دفعہ امریکہ کی اور یہ صاحب جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کی شکست ہوئی ہے. یہ میں پڑھ رہا تھا اس کے کمیونسٹ پارٹی آف یو ایس کی ڈیپ اسٹیٹ کے بارے میں. آپ اندازہ کریں، ایک ان میں بندہ ہے جیک اسمتھ، آپ کو یاد ہوگا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا نیب کا چیئرمین لگا دو، وہاں بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کے خلاف جیک اسمتھ کو لگایا تھا اس کے کیس نکالو. اور اس نے جو کیس نکالے ہیں جس قسم کے، پاکستان میں اس میں کافی سملیرٹیز ہیں. وہ طریقہ واردات وہی ہے، سیکھا وہی سے. سیکھا وہی. اس کو پکڑو، انہوں نے چھڑنا نہیں ہے. انہوں نے چھڑنا. ایلن مسک کا ایک فکرہ ہے کہ اگر ہم جیک اسمتھ کو سزا نہ دے سکے تو ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ اس نے اپوائنٹمنٹس کیا کی ہیں؟ سی آئی اے، ایف بی آئی، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس. انہوں نے کہا یہ ویپنائز ہوئی ہے. ویپنائز ہوئی ہے کہ میرے خلاف سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئی ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ادارے استعمال ہوتے ہیں نا، وہ ایگزیکٹلی. تو اس نے یہی کہا ہے. انہوں نے کہا میں کو نبڑ لوں گا اب. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ٹرمپ کی طرف آئیں، شکست کا جو بدلا انہوں نے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ تحفہ ملا ہے سیریا جو ہے ٹرمپ کو اس کے آنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ آپ یہ دیکھیں، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد جو امریکہ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. جان ایف کینیڈی کا حشر تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رابرٹ ایف کینیڈی جو اس کا بھتیجا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو بہو ہے وہ سی آئی اے میں رہی ہے، تو اس کو آپ سی آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر بنائیں، کیونکہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سی آئی اے نے میرے والد اور میرے اور پورا خاندان کو قتل کیا تھا. بیٹا اس کا، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قتل کیا تھا. یہ کہتے ہیں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. یہ 60 سال کے بعد ابھی تک امریکہ جیسے جمہوری ملک میں جو کہتے ہیں اوپن ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے. تو اس حوالے سے یہ ٹرمپ کا جو ہے نا سلسلہ آن دا ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا، یہ بہت امپورٹنٹ ایک شکست ہے. اور دوسرا اس نے تو پلان دے دیا نا 10 points ڈیمولش دا ڈیپ اسٹیٹ. وہی میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ پروجیکٹ جو 2025 ہے، یہ آپ اندازہ کریں کہ رونلڈ ریگن کے زمانے میں انہوں نے بنایا تھا ان لوگوں نے، امریکنس نے. اور اس پروجیکٹ کے تحت جو سب سے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ذریعے، ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ذریعے، آپ تو ماشاء اللہ آپ سب نے تو مسئلہ یہ نہیں کہ بندہ جو ہے بالکل وہ بالکل ہیریٹیج جا چکا ہوں، میرے کئی لیکچرز بھی ادھر 400 اسکالرس. اب اس میں 5 پوائنٹ ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ مجھے بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بلو پرنٹ ہے بغیر بلو پرنٹ. ہاں، وہ کوئی مطلب ایک تو وہ چاہتا ہے کہ پوری کی پوری جو ہے نا، اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بھی پانچا کرنا ہے حکومت انڈر دی ڈائریکٹ پریزیڈنشل کنٹرول. کہتے ہیں بیوروکریسی ختم کر دوں گا میں. یہ سب پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوں، میرے بندے ہوں، کیونکہ یہ جو بندے ہیں یہ لائل نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، ان کو میں ٹرسٹ نہیں کرتا. جیسے ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ تو دے آر لائل ٹو دیئر پے چیک اینڈ ٹو دیئر، وہ تو ٹینیور. ان کو فرق ہے کہ آج منسٹر ہے کل منسٹر نہیں ہے.